بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24 فروری 2020 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ چوری کرنے والی بیوٹیشین گرفتار۔ مدینہ منورہ میں خفیہ پولیس نے گھروں میں چوری کی وارداتیں کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کیا۔ ملزمان نے دوران تفتیش 29 چوریوں کا اعتراف کیا۔ سبق نیوز کے مطابق گروہ کا سرغنہ سعودی شہری ہے، جبکہ اس کے ساتھ 2 افریقی عورتیں کام کر رہی تھیں۔ ملزمان منظم انداز میں وارداتیں کرتے تھے۔ گروہ میں شامل افریقی عورتیں بیوٹیشین بن کر گھروں میں جاتی، موقع کا جائزہ لے کر سعودی شریک کار کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرتی تھیں۔ ملزمان نشان زدہ گھر کی دور سے ریکی کرتے ہوئے جب گھر والے باہر کہیں گئے ہوتے تو فوری طور پر واردات انجام دیتے تھے۔ ابتدائی تحقیقات میں ملزمان نے بتایا کہ وہ 6,50,000 ریال تک کی چیزیں اور نقدی مختلف گھروں سے چوری کر چکے ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان کی نشاندہی پر بعض چوری زیورات اور اشیاء برآمد کی گئیں۔ گروہ کے خلاف مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس چالان مکمل کر کے پراسیکیوشن کے ادارے میں جمع کرائے گی۔ جدہ کے تجارتی مرکز میں آتش زدگی۔ جدہ کے علاقے الزہرہ کے تجارتی مرکز میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریجنل شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد الگرنی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، آگ کی اطلاع شہری دفاع کے مرکزی کنٹرول روم کو جیسے ہی ملی، فائر فائٹرز کے متعدد یونٹس جائے وقوع پر بھیج دیے گئے۔ ترجمان نے مزید کہا، آگ تجارتی مرکز کے میز 9 فلور پر واقع الیکٹرانک کی دکان میں لگی تھی۔ آتش زدگی کے نتیجے میں دکان میں موجود تمام سامان تباہ ہو گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کثیف دھواں کافی دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ شہری دفاع کے ترجمان کا مزید کہنا تھا، فائر فائٹرز کی خصوصی یونٹ جائے وقوع پر بھیجے گئے، جنہوں نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں آگ بجھانے کی کارروائی مکمل کی۔ متاثرہ مقام کو ٹھنڈا کرنے کے بعد متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کی تیل کے بعد گیس برآمد کرنے کی تیاری۔ دنیا میں تیل کی پیداوار اور برآمد کے لیے مشہور سعودی عرب 110 ارب ڈالر کے نئے گیس فیلڈ منصوبے سے عالمی مارکیٹ میں گیس برآمد کرنے والا ملک بھی بن جائے گا۔ گیس کی صنعت کو دیکھنے والے ماہرین نے عرب نیوز کو بتایا کہ سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں گیس فیلڈ کے 110 ارب ڈالر کے منصوبے سے عالمی مارکیٹ میں نیا اضافہ ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں دنیا کی سب سے بڑی غاور آئل فیلڈ کے جنوب مغرب میں واقع جفورہ فیلڈ میں 200 ٹریلین کیوبک فٹ گیس خام موجود ہے، جو کہ یومیہ 1,30,000 بیرل ایتھین اور 5 لاکھ بیرل گیس پیدا کر سکتی ہے۔ گزشتہ 22 سالوں میں جفورہ فیلڈ سے سالانہ 8.6 ارب ڈالر کی آمدنی پیدا ہوئی۔ اسی طرح جفورہ ہر سال سعودی عرب کی مجموعی معاشی پیداوار میں 20 ارب ڈالر فراہم کرتا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے احکامات جاری کیے ہیں کہ نئی گیس فیلڈ سے نکلنے والی گیس کو گھریلو استعمال کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ تاہم تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اس فیلڈ سے اتنی گیس پیدا ہوگی جس کو برآمد بھی کیا جا سکے گا۔ نئی فیلڈ سے نکلنے والی گیس اب ممکنہ طور پر برآمدات اور گھروں میں بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ سعودی عرب کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب عالمی گیس مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق گیس کی عالمی منڈی میں روس کے غلبے کو مصر، اسرائیل، قبرص، ترکی اور لبنان سے خطرہ ہے۔ طویل عرصے سے روس یورپ کو گیس فراہم کرتا آ رہا ہے۔ تاش ٹورنامنٹ میں پہلے نمبر پر آنے والی ٹیم کو 7.5 لاکھ ریال انعام۔ ریاض میں تاش ٹورنامنٹ کا حتمی مقابلہ جیتنے والی ٹیم کو 7.5 لاکھ ریال، جبکہ دوسری پوزیشن پانے والی ٹیم کو 5 لاکھ ریال انعام دیا گیا۔ اختتامی تقریب میں ذہنی اور الیکٹرانک سپورٹس کمیٹی کے سربراہ شہزادہ فیصل بن بندر بن سلطان نے شرکت کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری سعود الشیبانی اور فہد الشیبانی نے تاش ٹورنامنٹ کا مقابلہ جیت کر اول انعام پایا۔ اول انعام پانے پر انہیں BMW کار بھی تحفے میں دی گئی۔ ان کا مقابلہ سعودی شہری عبد الرحمن المطرفی اور یزید الیوبی سے تھا، جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔
تاش ٹورنامنٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تیسری پوزیشن پانے والی ٹیم کو 3 لاکھ ریال جبکہ چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو 2 لاکھ ریال دیے گئے۔ ٹورنامنٹ میں خواتین کی 20 ٹیموں نے بھی حصہ لیا، تاہم وہ فائنل مقابلوں سے پہلے ٹورنامنٹ سے نکل گئیں۔ تاش ٹورنامنٹ میں 8,500 مقابلے ہوئے، جن میں 16,384 افراد نے حصہ لیا۔ ٹریفک اہل کے اشارے پر عمل نہ کرنے پر کتنا جرمانہ؟ سعودی ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض اہم شاہراہوں پر متعین ٹریفک پولیس اہلکار کی ہدایت پر عمل نہ کرنا ٹریفک خلاف ورزی شمار ہوگی۔ اس خلاف ورزی پر 500 سے 900 ریال تک چالان کیا جا سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا، بعض مقامات پر ضرورت پڑنے پر ٹریفک اہلکاروں کو متعین کیا جاتا ہے جو ٹریفک سگنل کی موجودگی میں بھی اپنے طور پر ٹریفک کو جاری رکھنے کے عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا، ڈرائیوروں کو چاہیے کہ وہ ٹریفک سگنل کی بجائے ٹریفک اہلکار کے اشارے پر توجہ دیں جو حالات کو دیکھتے ہوئے ٹریفک کو منظم کر رہا ہوتا ہے۔ قانون کی دفعہ 4 کی شق نمبر 7 کے مطابق ٹریفک اہلکار کے اشارے پر عمل نہ کرنا قانون شکنی شمار ہوگی، ایسا کرنے والے پر 900 ریال تک چالان کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ محکمہ ٹریفک نے جنوری 2020 کے شروع میں ٹریفک قانون کا لاہے عمل جاری کیا تھا۔ محکمے نے خبردار کیا تھا کہ بعض ٹریفک خلاف ورزیاں پرخطر ہیں، ان کے جرمانے بھی بھاری ہیں۔ نمایاں ترین سگنل توڑنا، ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید نہ کرانا، گاڑیوں کے شیشے رنگین کروانا اور ٹائر اسکریچنگ شامل ہیں۔ کیا کفیل چھٹی گئے ہوئے ورکر کا فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی لگوا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے اقامہ قوانین یکساں ہیں۔ قوانین میں کسی ملک کے شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں۔ محکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن وہ ادارہ ہے جو غیر ملکیوں کے لیے رہائشی پرمٹ جسے اقامہ کہا جاتا ہے جاری کرنے کا مجاز ہے۔ قانون محنت کے مطابق وہ غیر ملکی کارکن جو خروج اودا یعنی چھٹی پر اپنے وطن گئے ہوں، ان کا کفیل اگر چاہے بھی تو وہ ان کے خروج اودا کو فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی میں تبدیل کرنے کا مجاز نہیں۔ سعودی عرب میں مقیم اکثر لوگوں کی جانب سے یہ پوچھا جاتا ہے کیا ان کا کفیل ان کی مرضی کے خلاف فائنل ایگزٹ لگا سکتا ہے؟ اس حوالے سے جوازات کے ذمہ دار عہدیدار کا کہنا ہے کہ کفیل کا اختیار نہیں کہ وہ خروج اودا پر گئے ہوئے اپنے کارکن کا فائنل ایگزٹ لگا دے۔ فائنل ایگزٹ لگانے کے لیے ورکر کا سعودی عرب میں موجود ہونا لازمی ہے۔ یہاں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ فائنل ایگزٹ کے لیے کارکن کے تمام حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر کارکن اپنے واجبات کے حوالے سے مطمئن نہیں تو اس کا حق ہے کہ وہ لیبر کورٹ سے رجوع کر کے اپنا دعویٰ دائر کر سکتا ہے، جس میں تمام ڈاکومنٹس ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں یہ بتانا ہوگا کہ قانون کے مطابق اس کے حقوق ادا نہیں کیے گئے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا لازمی ہے کہ ایگزٹ ری انٹری ویزے پر گئے ہوئے کارکن اگر مقررہ مدت میں واپس نہیں آتے تو انہیں سعودی عرب میں 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں مروجہ قانون کے مطابق ایگزٹ ری انٹری پر گئے ہوئے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مقررہ وقت پر واپس آئیں۔ واپس نہ آنے کی صورت میں انہیں سزا کے طور پر بلیک لسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک معاہدے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اسی طرح کفیل کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے ورکر کا جو چھٹی پر گیا ہو اس کا ویزا کینسل کر کے اس کا خروج نہائی لگا دے۔ غیر قانونی سم کارڈ فروخت کرنے والا بنگالی گرفتار۔ ریاض پولیس نے غیر قانونی سم کارڈ فروخت کرنے والے بنگلہ دیشی کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے قبضے سے 31,450 سم برآمد ہوئے۔ سعودی عرب بھر میں غیر قانونی سم کارڈ کے دھندے کے خاتمے اور اس میں ملوث عناصر کی پکڑ دھکڑ کے باوجود تارکین وطن پولیس کی آنکھوں سے بچ کر یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ایک بنگلہ دیشی شہری کو غیر قانونی طریقے سے سم کارڈ فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ پولیس ترجمان کے مطابق بنگلہ دیشی کی گرفتاری ریاض سٹی سینٹر کے العمل محلے میں ہوئی۔ وہ عمر کے چوتھے عشرے میں ہے۔ اس کے قبضے سے 31,450 غیر قانونی سم کارڈ برآمد ہوئے۔ یہ مختلف موبائل کمپنیوں کے تھے۔ سم کارڈ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام پر ان کی لا علمی میں جاری کرائے گئے تھے۔ یاد رہے، سعودی قانون کے مطابق کسی بھی موبائل کمپنی سے سم کارڈ حاصل کرنے کے لیے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو اپنے اقامہ اور شناختی کارڈ کی کاپی جمع کرانی ہوتی ہے۔ کاپی جمع کراتے وقت اصل سے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو. چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.